بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ جو پیرنٹنگ ہے اس کو بہتر کیسے بنایا جائے۔ اصل میں پیرنٹنگ جو ہے وہ ایک بہت ہی سیکرڈ کام ہے جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کو عطا کیا ہے، اور اس میں ماں اور باپ دونوں کا برابر حصہ ہے۔ اس سب کے لیے ضروری یہ ہے کہ ماں اور باپ کی بھی تربیت ہو کہ وہ کون سے سنہری اصول ہیں جس سے بچوں کی تربیت کی جا سکتی ہے، اور ان کو اس قابل بنانے کے لیے کہ وہ بہت چھوٹے بچے سے لے کے اور اس کو جو گریجولی اسٹیپ وائز اس کی ٹریننگ ہے، اس میں یہ فرق ہوتا ہے کہ چھوٹا جو بچہ ہے وہ آپ کو زیادہ دیکھ کے سیکھتا ہے، اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ بچہ جو ہے وہ توجہ چاہتا ہے۔ اگر ہمیں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں پتہ ہوں کہ ایک بچہ جو ہے وہ ماں باپ سے کیا چاہتا ہے، وہ ماں باپ سے توجہ چاہتا ہے۔ اب اس توجہ کو ماں باپ بہت اچھی طرح استعمال کر سکتے ہیں کہ وہ اس کی کس بات پر توجہ دیں۔ جب وہ جس بات پہ اس کو توجہ ملے گی وہی بات اس کی پختہ ہوتی چلی جائے گی، اور یہ توجہ حاصل کرنا بچے کا جو ہے یہ کوئی ان نیچرل چیز نہیں ہے، یہ ایک نیچرل فنامنا ہے جو اس کے اندر ودیت کیا گیا ہے۔ اور جب وہ توجہ حاصل کرنے کی کوشش کرے گا تو اب پیرنٹس کو یہ پتہ ہوگا کہ کس بات پہ اس کو کس طرح کی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ فار ایگزامپل، اگر وہ کوئی چیز گرا رہا ہے اور آپ کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور آپ کا رد عمل اس بچے کے اس ہیبٹ کو پختہ کرنے میں یا تو وہ پختہ کرے گا یا اس ہیبٹ سے اس کو نکال لے گا اور اس کو ہیبٹ میں نہیں جانے دے گا اس عمل کو۔ تو پیرنٹس کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کون سے کام پہ کس وقت توجہ دینی ہے۔ یہ جو پیرنٹنگ ہے اس کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ اور کسی وقت میں بھی ڈسکس ہو سکتی ہیں، لیکن دوسرا اصول جو میں بتانے لگی ہوں وہ یہ ہے کہ بچے جو ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے، اس بات کو فالو نہیں کرتے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، وہ اس بات کو فالو کرتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ فار ایگزامپل، وہ یہ کہ اگر آپ نے اس کو کہا کہ نہیں آپ کے پاؤں گندے ہیں، آپ جو ہیں وہ کارپیٹ پہ نہیں لے کر آئیں، لیکن اگر آپ ایک وقت میں 2 وقت میں اپنے پاؤں گندے کارپیٹ کے اوپر لے کر آ رہے ہیں تو وہ آپ کی بات کو نہیں سنے گا، بلکہ وہ یہ دیکھے گا کہ آپ تو لے کر آئے ہیں، اور کچھ بچے وربلائز بھی کر دیتے ہیں کہ بھئی آپ تو لے کر آئے ہیں اور آپ مجھے منع کر رہے ہیں، لیکن کچھ بچے وربلائز نہیں کرتے، وہ اس کو سیکھ لیتے ہیں۔ اسی طرح جھوٹ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ نہیں بولنا، اور اگر کسی وقت میں آپ کوئی چیز چھپا رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں تو بچہ فوراً جو ہے وہ اس بات کو پک کر لے گا کہ مجھے جو کہا گیا ہے وہ اس کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہوگا، بلکہ جو کیا گیا ہے وہ اس کے لیے امپورٹنٹ ہوگا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ ایک اچھا شہری بنے، ایک اچھا بیٹا بنے، ایک اچھا باپ بنے، ایک اچھا بھائی بنے، تو وہ سارے ماڈلز جو ہیں آپ کو اپنے کردار کے ذریعے اس سے پیش کرنے ہوں گے کہ ایک اچھا باپ کیا ہوتا ہے، وہ کس طرح سے بچوں کو ڈیل کرتا ہے، اور ایک اچھا وہ کیسے ایک اچھا شوہر بنے گا، وہ دیکھے گا کہ آپ اس کی والدہ سے کیسے سلوک کر رہے ہیں، اور اگر آپ والد ہیں، اور والدہ کو دیکھے گا کہ آپ والد سے کیسا سلوک کر رہے ہیں۔ اگر ماں باپ دونوں آپس میں جھگڑ رہے ہیں اور بچوں کو کہہ رہے ہیں کہ وہ جھگڑا نہ کرو، تو ان کی یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آئے گی، کیونکہ ان کا دماغ جو ہے وہ ابھی سیکھ رہا ہے، ڈیولپ ہو رہا ہے، تو وہ جو چیز دیکھیں گے اس کی پکچر لیں گے اور اس کو فالو کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو ہر کام میں کوئی صرف یہ کام، یہ تو میں نے 1-2 مثالیں دی ہیں، لیکن ہر کام میں بچے جو ہیں وہ ماڈل کرتے ہیں آپ کو۔ ایک خاص ایج تک بچہ جب پہنچتا ہے تو پھر وہ 2+2 کر سکتا ہے، یعنی وہ نتائج اخذ کر سکتا ہے چیزوں سے، اور وہ اس کو کہتے ہیں ایبسٹریکٹ تھنکنگ، کہ وہ اور باتوں کے بارے میں اس سے اور نتیجے نکال سکتا ہے۔ آپ کی جو پرسنالٹی ہے بچے کی، وہ سائیکالوجی کی آپ تھیریز پڑھیں تو وہ یہ کہتی ہیں کہ 5 سے 6 سال کی عمر تک بچے کی تقریباً 80 سے 85% پرسنالٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے، اور باقی اس کی کچھ اپنی لرننگ ہوتی ہے، بعد میں کچھ انوائرمنٹ کا اثر ہوتا ہے، لیکن
85% تک اس کی پرسنالٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے، یعنی جو آپ نے اس کے اندر فیڈ کر دیا ہے وہی وہ آگے بھی اپنی زندگی میں لے کر چلے گا، اور اس کو پھر بعد میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو ڈسپلننگ جیسے بچوں کی بہت سارے ایشوز آتے ہیں، ہم اس کو کس طرح ڈیل کرتے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس بچے میں نیگیٹیوٹی، ہم کہتے ہیں یہ بچہ بڑا نیگیٹو ہے، ہر چیز توڑتا پھوڑتا ہے، تو ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا ہم نے اس کو ڈسپلن جب کیا تو مثبت چیز کا خیال رکھا کہ اس کے ساتھ ہم مثبت طریقے سے پیش آئیں۔ فار ایگزامپل اگر وہ اپنی چیزوں کو توڑ رہا ہے، یا اب وہ زمین پہ لیٹ کے اور ٹانگیں چلا رہا ہے، تو آپ نے کیا اس کو اٹھا کے پیار کیا، اس کو سمجھایا، اور اس کو کسی ایکٹیویٹی میں ڈفرینٹ ایکٹیویٹی میں لگایا، یا آپ نے ہر دفعہ اس کو 2 تھپڑ لگا دیے کہ خبردار تم نے ایسے کیا تو اور سزا ملے گی، کہ بچہ ڈھیٹ ہوتا چلا گیا۔ تو آپ کس طرح سے یہ اصول آپ خود جب تک نہیں اپنائیں گے تو بچہ جو ہے وہ آپ کی بات کو نہیں مانے گا۔ اسی طرح جو آپ کے اپنی زندگی کا ڈسپلن ہے، فار ایگزامپل اگر آپ اپنی چیزیں جگہ پہ رکھ رہے ہیں تو پھر وہ بچہ آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ماں باپ جب جو نماز پڑھتے ہیں تو چھوٹے بچے فوراً جا نماز ساتھ لے آتے ہیں، اور وہ بھی اسی طرح کی حرکتیں، اسی طرح کی پوسچرز بناتے ہیں، اسی طرح رکوع میں جاتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، جتنا بھی ان سے ہو سکتا ہے، اور وہ کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ صرف نماز میں نہیں ہوتا، ہر جگہ پہ یہ چیز کاپی ہوتی ہے۔ اگر آپ موبائل میں لگے ہوئے ہیں اور مسلسل فیس بک دیکھ رہے ہیں اور مسلسل ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز میں جو ہیں وہ آپ مگن ہیں، تو آپ کا بچہ بھی اسی طرح آپ کو فالو کرنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ آپ اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں۔ پیرنٹس جو ہیں وہ ایک بچے کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ ایک اور بات جو میں ایڈ کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ اپنے بچے کو توجہ جو ہے وہ ہر جگہ اس کی توجہ ریکوائرڈ ہے، وہ کہاں پہ کھیل کا میدان ہو، یا وہ باہر کھیل رہا ہے، یا وہ گھر میں کھیل رہا ہے، یا وہ کوئی بھی اپنی انڈیپینڈنٹ ایکٹیویٹی کر رہا ہے، تو وہ آپ کی نظر میں ہونی چاہیے، وہ پیرنٹ کی نظر میں ہونی چاہیے کہ وہ بچہ جو ہے وہ کیا کر رہا ہے، تاکہ دیر اینڈ دین اس مسئلے کو حل کیا جائے۔ ایک اور بات بھی یہ بھی ہے کہ پیرنٹس کو ان ڈیو طور پہ بچے کی مدد نہیں کرنی چاہیے۔ جس طرح ایک ریسرچ یہ کہتی ہے کہ اگر انہوں نے بالکل ٹاڈلرز کو، چھوٹے چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں 6 مہینے کے 8 مہینے کے، جو سال بھر تک کے بچے جو کہ چلتے پھرتے ہیں ادھر ادھر، وہ جا سکتے ہیں، اور انہوں نے کچھ رکاوٹیں رکھ دیں، کچھ چیئرز رکھ دی ہیں، کچھ ان کے نیچے کھلونے رکھ دیے، تو بچوں نے ان کو لینے کی کوشش کی، اس کے لیے ان کو اس رکاوٹ سے گزرنا پڑ رہا تھا۔ تو انہوں نے دیکھا کہ 60 سے 70% ٹاسکس میں بچوں کو بالکل ہیلپ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر وہ کرسی کے نیچے اپنا سر پھنسا لیتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی طرح نکال بھی لیتے ہیں، لیکن آپ نے بچوں کی نگرانی اس میں بھی یہ ضروری ہوتا ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ان ڈیو طور پہ اگر کوئی بچہ بہت زیادہ اس کو اسٹرگل نہ کرنے دیں کہ وہ فرسٹریٹ ہو جائے، اس سے پہلے اس کی ہلکی سی ہیلپ کریں تو وہ باہر نکل آتے ہیں۔ تو ایک انڈیپینڈنس بچوں میں کریٹ ہوتی ہے کہ ہاں وہ کچھ کر سکتے ہیں اور ہر چیز کے اوپر۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بچوں کو اس بات کا عادی بنائیں کہ ان کو ہر چیز پہ شاباش نہیں ملے گی۔ آپ شاباشی ضرور دیں آپ ان کو، اور انکریج کرنا اور ری انفورس کرنا، جو اچھا بیہیویئر ہے اس کو آپ ضرور کہیں کہ ہاں یہ اچھا کام ہے اور آپ نے یہ ٹھیک کیا ہے، آپ کی ایفرٹ اچھی ہے، لیکن اس کو ہر وقت میں بہت لاؤڈلی کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ نے او ہو واہ واہ بھئی آپ نے تو یہ بہت ہی اچھا کام کیا ہے، اس سے تو یہ تو کوئی اور کر ہی نہیں سکتا، یہ تو مجھ سے بھی نہیں ہوتا۔ تو انڈیو جو پریز ہے اس سے پرہیز کریں، تاکہ جو ایک اس کی ویلیو کے مطابق پریز کریں جتنا ٹاسک ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ بچے کی جو ہے نا عادتیں وہ شیپ ہوتی چلی جائیں گی، ان کے اندر ایک میچورٹی جو ہے وہ آتی چلی جائے گی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل جو بچے موبائل یوز کرتے ہیں ان میں کیا چیز کریٹ ہو رہی ہے
کہ وہ کہتے ہیں شیئر کرتے ہیں چیزوں کو اور پھر وہ کہتے ہیں ہمیں کتنی لائکس ملی. تو اب ان کے اندر کا سسٹم ایکٹیویٹ نہیں ہوتا اور ان کو باہر سے لائکس کی ضرورت ہوتی ہے اپنے آپ کو اپروو کرنے کے لیے کہ میں تب امپورٹنٹ ہوں جب مجھے باہر سے لائکس ملیں. تو بچے کی تربیت میں یہ بات ملحوظ خاطر رکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ، ایک جو اپنے اندر اوپر اعتماد رکھنے والا انسان بنے جس کے اندر پازیٹیو کوالٹیز ہوں. اور اس کے لیے بے حد ضروری ہے کہ جو پیرنٹس ہیں وہ اپنا نمونہ پیش کریں اس طرح کا جس طرح کا کہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ کیا اس طرح کا بنے گا یا نہیں. شکریہ.